نمبر پر جو کل کا دن ہے 7 ستمبر، یہ ہماری ایمانی اور نظریاتی سرحد کی حفاظت کا دن ہے۔ جب مرزا غلام قادیانی نبوت کا دعویٰ اور اس کے پیروکار اور ان کے خلاف جب تحریک ختم نبوت کا آغاز ہوا، جس کی ابتدا جو ہے وہ 1953 کے اندر 1953 کے اندر ہوئی، لیکن دبا دی گئی وہ تحریک، لیکن پھر جو ہے وہ تحریک 1974 کے اندر اس نے زور پکڑا۔ کئی مسلمانوں نے اپنی جانیں قربان کی ختم نبوت کے تحفظ کی خاطر، کیونکہ 6 ستمبر کو ملک کی سرحد پر حملہ ہوتا ہے، ملک کی فوج جو ہے وہ اس حملے کو ناکام بنا کر اپنے وطن کے دفاع کو ناقابل تسخیر بناتی ہے، لیکن جب ایمانی سرحد کے اوپر حملہ ہو تو اس وقت اس ایمانی سرحد کی حفاظت کرنا یہ ہر مسلمان کا ایمانی جو ہے وہ شیوا ہونا چاہیے، یہ ایمان یہ تقاضا کرتا ہے۔ تو ختم نبوت جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اعزاز ہے، اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی دنیا کے اندر نہیں آئے گا۔ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی انداز کے ساتھ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یا اس دعویٰ کرنے والے کو مانتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اسلام کے اعتبار سے بھی اور ملک پاکستان کے قانون کے اعتبار سے بھی۔ تو یہ بڑی کوشش، بڑی کاوش کر کے 1974 کو یہ جون کے مہینے میں قرارداد پیش ہوئی۔ جون، جولائی اور اگست، ستمبر 3 مہینے تقریباً جو ہے وہ اسمبلی کے اندر ڈیبیٹ ہوتی رہی۔ مرزا ناصر کو بلایا گیا جو اس وقت کا ان کا خلیفہ تھا، اور اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی مدد و نصرت شامل حال ہوئی، اور قائد ملت اسلامیہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سید محمود احمد شاہ بخاری اور دیگر مسالک کے علماء بھی اس کے اندر ساتھ شامل تھے۔ تو متحدہ مجلس عمل تحفظ ختم نبوت کے نام سے بنائی گئی۔ تو ان کی کوششوں سے اور کاوشوں سے جو ہے وہ 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا، وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے دستخط کے ساتھ۔ تو کل 7 ستمبر ہے 1974 سے لے کر 2024 50 سالہ گولڈن جوبلی۔ یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہم نے، ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے مشائخ و علماء کرام نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر اس طرح انداز سے پہرا دیا کہ ملک پاکستان کے آئین کے اندر ان کو جو ہے وہ غیر مسلم قرار دے دیا گیا۔ آج تک جو ہے وہ قادیانی اپنے کوششوں کے اندر لگے ہوئے کہ کسی طرح یہ قانون ختم ہو جائے، لیکن ہر مسلمان اس بات پر پہرا دے۔ یہ ہماری ایمانی سرحد ہے، یہ ہمارا جو ہے وہ نظریاتی سرحد ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم ختم نبوت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر پہرا دینے والے بن جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں۔ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب یہ تحریک چل رہی تھی، ایک دعوت پر بلایا گیا، اور دعوت پر بلا کر یہ کہا گیا کہ جو تم نے مرزا غلام احمد قادیانی کا نام قرار کے اندر دیا ہے، اس کے قرارداد کے اندر اس نام کو ہٹا دو، صرف یہ لکھ دو کہ منکرین ختم نبوت۔ تو ان کو اس وقت 1974 کے اندر 1 کروڑ روپیہ جو ہے وہ دینے کی آفر کی گئی۔ فرمایا تم نے نورانی کی قیمت کیا لگائی ہے؟ تم نورانی کو نہیں خرید سکتے، اس مقصد کے اندر آ کر جو مجھے مصطفیٰ سے ملا ہے وہ تم ساری دنیا مل کر بھی نہیں دے سکتی۔ جو مقام مل گیا ہے، جو مجھے انعام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملا ہے، تو جو شخص بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا پہرے دار بنتا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر پہرا دیتا ہے، اس کے ساتھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدد بھی ہوتی ہے، نصرت بھی ہوتی ہے۔ مصطفیٰ اس کے ساتھ پیار کرتے ہیں کہ میری ختم نبوت کا یہ پہرے دار ہے۔ تو آج 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان، کل 7 ستمبر یوم تحفظ ختم نبوت۔ تو کل انشاءاللہ جو ہے وہ
اس گولڈن جوبلی کو منانے کے لیے یعنی 7 ستمبر 1974 سے لے کر 7 ستمبر 2024 تک 50 سال جو ہے اس کا جو ہے وہ جشن منایا جا رہا ہے. گولڈن جوبلی یوم ختم نبوت منائی جا رہی ہے. اس کے لیے ریلیاں نکالی جا رہی ہیں تاکہ اس عہد کو جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ اس عہد کو تازہ کیا جائے, اس وعدے کو پھر جو ہے وہ تازہ کیا جائے, اس عہد کو جو ہے پھر مضبوط کیا جائے کہ ہم ختم نبوت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پہرا دینے والے ہیں. تو انشاءاللہ جی تمام ملک پاکستان کے اندر جو ہے وہ ریلیاں نکالی جا رہی ہیں تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے. ہمارے شہر سیالکوٹ کے اندر بھی جامعۃ العالم جسکا روڈ سے لے کر جو ہے وہ ڈونگا باغ تک جو ہے وہ ریلی نکالی جائے گی, جس کا جو ہے وہ پاکستان سنی تحریک کے زیر اہتمام, جس کے ضلعی صدر حافظ افضال دتے شاہی, ملک عامر صاحب اور دیگر ذمہ داران جو ہے وہ رنگ پورہ چوک کے اندر اس ریلی کا جو ہے وہ استقبال کیا جائے گا, ریلی کے اندر شامل ہوا جائے گا اور ساتھ مل کر جو ہے وہ اپنے ایمانی تقاضوں کو پورا کیا جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا عملی ثبوت پیش کیا جائے گا. تو تمام مسلمانوں کا یہ حق بنتا ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت پر, مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھنے والا ہے, وہ یوم تحفظ ختم نبوت کے ان پروگراموں کے اندر, ان ریلیوں کے اندر ضرور شریک ہوں تاکہ دشمنان ختم نبوت کو پتہ چلے مسلمان آج بھی جو ہیں وہ اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے اپنی جانیں ہتھیلی پر لے کر تیار پھرتے ہیں. لہذا ختم نبوت کے ڈاکو ہوشیار ہو جائیں کہ کوئی ڈاکو جو ہے وہ دشمن وہ اس سرحد کی طرف ختم نبوت مصطفیٰ کی طرف حملہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچے, وہ دیکھ لے کہ مسلمان قوم جو ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جو ہیں وہ شاکان مصطفیٰ آج بھی بیدار ہیں ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے. اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ہمیں ہمارے اس ملک پاکستان کی زمینی سرحدوں کی بھی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے اس ملک پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.